اس صورت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن ہے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو قل هو اللہ احد کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جادو سے بچنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں، جس نے بتایا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد کی اہمیت کو کم سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کچھ کوئی صورت نہیں پڑھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکایت لگانے والے نے یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی صورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی صورت نہیں ہے۔ طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابزا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی۔ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے۔ اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا اعلیٰ وجہ الکمال ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے۔ ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے۔
یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے. تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں, چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں, کسی بھی طرح سے کر دیں, یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے, اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے. تو یہ غلط ہے. اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد, کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے, جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں, تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا. بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ, لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے. لیکن آج انشاءاللہ اس کے بارے میں, دعا کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا, اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں, اور مانگیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں, اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں, مانگنے کا عمل جاری رکھیں. آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے, دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں. مانگتے ہی نہیں ہیں, اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں, توجہ نہیں ہوتی. اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے, انفرادی پر زور نہیں. کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے, بس ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے, لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے. دیکھیں, جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے, کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں. اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں, بلکہ آپ اس کو لیں گے بھائی تھوڑی دیر کے لیے, ذرا مفتی صاحب آپ سے کام. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو, کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں. تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے, فلانا مسئلہ ہے, ڈمکانا مسئلہ ہے. تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا, اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان, اللہ تو سب کی بات سنتا ہے, مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی, لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی, توجہ سے مانگو گے, وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے, زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی پکارنے والا, دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی اس پکار کا جواب دوں گا. پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا چلو. ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا, اچھا اب چپ ہو جا. ہم کسی کو پکار رہے ہوں, اگلا کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا, اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں. ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہے, نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا, وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے, اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں, اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے. تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں, میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو, سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے, بہت کثرت سے, بہت زیادہ. نوح علیہ السلام, اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو, کہ آپ روزانہ
ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں, رکھیں اپنے پاس, مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ, اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں, جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے, وہ جگہ زمین پہ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا. تو اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں, کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا, مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں وہ دعا لازمی قبول کرے گا, اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے, آپ جا کے ان سے مانگو, یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ, آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے, ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہے, تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں کام کر رہا ہوں. ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا, اور جو مانگو گے دے دوں گا, تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے, کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا, وہ وسیم کباڑیا کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے, آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم, اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو, مانگو, پکارو, مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے بھائی, جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو بلاؤ گے تو آؤں گا, ورنہ پہلی دفعہ نبی نے بھی انکار کیا, صحابی نے بھی انکار کر دیا. دوبارہ مسئلہ ہوا,
کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعوت میرے گھر آ کے کھانا کھا لیں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. دوبارہ ہوئی. صحابی نے فرمایا نہیں, گنجائش کتنے کی ہے, آپ آ جائیں. فرمایا نہیں, انکار کر دیا نا دعوت کا, نہیں آ رہا بھائی. پھر تیسری مرتبہ دعوت کی انہوں نے, یا رسول اللہ آپ کی دعوت. فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. فرمایا لے آئے. اب کتنے کی گنجائش ہے بھائی, لے آیا. تو وہ دور تھا بے تکلفی کا, لوگ گن پوائنٹ پہ مسلط نہیں ہو جاتے تھے. اب جو دور ہے نا وہ عجیب سا حساب کتاب ہے کہ نہ جینے دو, نہ جیو نہ جینے دو. محبت ہوگی تو اس میں جوس نکال لیں گے اگلے کا, یعنی خون نکال لیں گے پورا اس کا. نفرت ہوگی تو گالیاں بھر بھر کے. یوٹیوب پہ میں دیکھتا ہوں نا, کوئی بیان میرا کسی کو پسند نہیں آیا تو گالیاں ماشاءاللہ ٹکا کے. بھائی نفرت بھی اعتدال سے کرو, محبت بھی اعتدال سے. نفرت کی بھی کچھ حدود ہونی چاہیے کہ ہم نے کوئی کفر تو نہیں بک دیا, ہم نے کوئی خدا نخواستہ ختم نبوت کا تو انکار نہیں کر رہے ہیں. کوئی چیزوں میں آپ سے اختلاف کر لیا تو اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ غصے کی کیا ضرورت ہے. تو اب دیکھو میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ آج کا سناؤں کہ علماء کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے مولانا طاری جمیل صاحب کراچی آئے ہوئے ہیں, شاید آج ان کا بیان بھی ہے ڈیفنس میں. مجھے کل اطلاع ملی کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. میرے پاس فون آیا کہ آپ اگر ملنا چاہیں تو ان کو ڈائریکٹ کال کر لیں. میں نے ان کو ڈائریکٹ کال اس لیے کہ معلوم نہیں ان کا کیا شیڈول ہے, میں ڈائریکٹ کال کروں گا تو مجھے ٹائم دے دیں گے. عین ممکن ہے ان کے پاس ملاقات کا ٹائم نہ ہو, کیونکہ وہ علماء کا بڑا اکرام کرتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں مجھے ٹائم بولو بھائی نہ دے دیں. جب براہ راست بات کروں گا تو ہو سکتا ہے وہ کہیں یار اب مولوی صاحب نے فون کیا تو آ جاؤ ملاقات کے لیے. منع کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو دل سے ان کے دل میں کیا ہے یہ ایسے پتا نہیں چلے گا کہ وہ ان کے پاس ٹائم ہے بھی یا نہیں ہے. میں نے ان کے کسی شاگرد کو فون کیا جو ان کے ساتھ سفر میں تھے. فون کر کے کہا کہ آپ مولانا سے اپنے طور پہ, یہ نہیں بتانا کہ میرا فون آیا تھا, نام نہ لینا, اپنے طور پہ کہنا کہ اگر وہ ملنا چاہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ملنا چاہیں تو ان کو میں اطلاع دے دوں. ان کو یہ نہیں بتانا کہ اطلاع ہو گئی ہے, یہ بھی نہیں بتانا کہ ان کی کال آئی تھی, تاکہ وہ دل کی خوشی سے اگر ان کے پاس ٹائم ہے, ان کے شیڈول اس کی اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمیں تو ہر دفعہ شوق ہے بھائی, ہمیں تو شوق ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں, اپنے گھر رکھ لیں. الحمدللہ اتنی عقیدت ہے, محبت ہے کہ بھائی ہمیں اپنے ساتھ ہی رکھ لیں گھر میں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم اپنی محبت تو نہیں دیکھیں گے نا, ہم ان کی سہولت دیکھیں گے پہلے. ہم سے خواہش پوچھو گے تو بھائی ہمیں گھر میں رکھ لیں آپ اپنے, تو ہم جائیں گے ہی نہیں. تو اب کیا ہوا ہے کہ ان کے جو خاص شاگرد تھے یا ان کے ہم سفر تھے, انہیں میں نے ایک دفعہ کال کی ہے, دوبارہ کال کر کے پوچھا نہیں کہ کیا بنا, کیونکہ ان پہ بھی مسلط نہ ہو جاؤ. بس آپ نے اپنی درخواست جمع کرا دی ہے, وہ اپنی سہولت سے جب مناسب سمجھیں گے بات کر لیں گے. اگر ممکن ہے وہ مناسب نہ سمجھے تو ان کو بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عین ممکن ہے وہ خود یہ محسوس کر رہے ہو کہ یار ابھی بات کرنا مناسب نہیں ہے, مولانا کا شیڈول اتنا ٹف ہے کہ میں نے بات کی تو ٹائم دے دیں گے لیکن پریشان ہو جائیں گے. بس ایک دفعہ فون کیا اور چھوڑ دیا. کل سے اب تک دوبارہ میں نے کال نہیں کی. کسی اور کی کال آئی کہ مولانا کا شیڈول بہت ٹف ہے, ان کے اتنے اسفار ہیں, ڈیفنس بیان, پھر وہاں سے وہاں, پھر وہاں سے وہاں, پھر ابھی لندن جا رہے ہیں, کسی کو بھی ملاقات کا ٹائم بولو بھائی نہیں دے. بس ٹھیک ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, وہ بھی خوش. اور ورنہ کیا ہوگا کہ یار یہ پھر آ گیا تو پھلترو کی طرح چپکی گیا ہے, ایک مصیبت یار تھوڑا سا فری کرا لیا تو اب ایلفی کی طرح چپک گیا ہے. تو بھائی خود بھی ہنسی خوشی زندگی گزارو, دوسروں کو بھی سہولت سے زندگی بولو بھائی گزارنا. کسی کے ہاں بھی جا رہے ہو, کسی کے ہاں بھی, اصول یہی ہے, کسی کے ہاں بھی جا رہے ہو تو بوجھ نہ بنو کسی کے اوپر, اس کی سہولت دیکھو. یہ آداب ہیں معاشرت کے, آپس کے رہن سہن کے, جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. سمجھ میں, علماء کی زیارت بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت, لیکن ٹینشن دے کے نہ ہو. یہ بھی میں کہتا ہوں بہت بڑی غنیمت ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو علماء سے محبت ہے, مولویوں سے محبت ہے. ورنہ جو میڈیا نے محنت کی ہے نا, ایسی کھرچ کھرچ کے محبت دلوں سے نکالی ہے علماء کی. میں قدر کرتا ہوں ان لوگوں کی جو علماء سے محبت کرتے ہیں. تو محبت تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے اور محبت کے اثرات کیا مرتب ہونے چاہیے, اس کا عام طور پہ پبلک کو پتا
نہیں ہوتا. مثل مشہور ہے کہ اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے مار دیا اس کو جان سے. ایک اندھی عورت کے بچہ ہوا تو نظر تو آ نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے, اتنا گلا دبا دبا کے اس کو چوما, وہ سانس گھٹنے سے مری گیا بیچارہ. تو اب اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے لیے بہت مشکل ہے, تو پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. تو بیان کے لیے بہت زیادہ کسی کے پیچھے پڑنا, کھلانے کے لیے, اور یہ صرف میرے ساتھ معاملہ نہیں ہے, سب لوگوں کے ساتھ یہی شکایت ہے. آپ کسی کو کسی بیماری میں پرہیز بتاؤ کہ یہ نہیں کھاؤ, وہ کہتا ہے میں اس پر عمل نہیں کر سکتا, دعوتوں میں تو جانا پڑے گا اور نان تافتان تو کھانے پڑتے ہیں, وہاں کولڈ ڈرنک بھی ہے, وہاں رس ملائی بھی ہے, اور وہاں یہ بھی ہے, اور وہاں وہ بھی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر کھاؤ, پبلک کو خوش کرو, اور شوگر کے مریض بن کے واپس آؤ تھوڑے دنوں میں. جب شوگر کی بیماری ہوگی اس کے بعد بھی تو لوگوں سے کہو گے نا کہ یار میں نہیں کھا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج کل جو خوراکیں کھائی جا رہی ہیں نا, یہ کسی بھی لحاظ سے صحت کے لیے مفید نہیں ہے, یہ قبرستان آباد کر رہی ہیں. جو دعوتوں میں کھلایا جا رہا ہے آج کل, اس کا صرف قبرستان کو اور گورکن کو فائدہ ہو رہا ہے, ملک اور قوم کو اس کا کوئی فائدہ, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہو رہا. کیا کھلایا جاتا ہے؟ کم سے کم درجے کا جو کھانا ولیموں میں اور دعوتوں میں ہوتا ہے وہ ہے نان. قورمے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نان. قورمے میں جو تیل ہے وہ زیتون کا ہے کیا, یہ دیسی گھی ڈالا ہوا ہے انہوں نے؟ وہ تیل کولیسٹرول کے علاوہ کوئی بھی چیز پیدا, بولے نا بولے, یہ تیل کے اثرات ہیں کہ بول نہیں رہے. وہ تیل ایسا ہے کھاؤ تو آدمی بس ٹن. یہاں ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, بلڈ پریشر کے مریض, ہر وقت گھر میں پھڈا, کبھی کسی بات پہ ان کا میٹر گھوم گیا, کبھی لوگ ان کے بہن بھائی پریشان ہمارے پاس آتے تھے, یار بھائی کا کیا رہے ہیں. میں نے کہا جب بلڈ پریشر کا مریض ہے تو چھوڑ دو اپنے حال پہ. وہ مانتے تھے کہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے ان کا, تو پھر چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں. اور جوان آدمی 30-35 سال کا, پلیٹیں اٹھا کے گھر میں, شادی شدہ آدمی, بچے بھی اس کے, سب گھر والے پریشان. وہ بھی کہتا تھا یار میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, میں کیا کروں. تو میں نے ان سے کہا یار تھوڑا پرہیزی کھانے کھائیں. کہتے ہاں پرہیز تو چلتا ہے, دوا کھاتا ہوں. ایک دن کیا ہوا, لائٹ گئی ہوئی تھی کراچی میں, اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا, لائٹ نہیں تھی. تو ہم بھی گھر سے باہر نکل کے تھڑے پہ بیٹھ گئے, تھوڑا انجوائے کریں, ہوا خوری کریں. تو دیکھا کہ وہ کہیں سے آ رہے ہیں, پینٹ شرٹ پہنے ہوئے اور چمکے چمکے, جیسے دعوت سے آتا ہے نا کوئی آدمی. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار وہ شادی تھی اس میں گئے تھے. میں نے کہا ابھی آپ مرغ مسلم کھا کے آ رہے ہو, قورمہ بھی پھوڑا ہوگا تسلی سے, بریانی بھی, بیف بریانی پھوڑی ہوگی آپ نے, اس کے بعد میٹھا بھی پھوڑا ہوگا, اور ماشاءاللہ تھے بھی گول. اور اب آپ بغیر واکنگ کے آپ فوراً جا کے کیا کرو گے؟ سو جاؤ گے. میں نے کہا آپ کسی دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے, اخبار میں آئے گا کہ خودکش دھماکہ ہوا ہے, حقیقت میں خودکش دھماکہ نہیں ہوا ہوگا, آپ کے پھٹنے کی آواز ہوگی. وہ بی پی ہائی ہوا ہے, شوگر ابھی بھی, شوگر کی بیماری ابھی انتظار کر رہی ہے کہ کب حملہ کروں میں, اور رات کو 1:30 بجے کھانا کھا کے, وہ بھی مرغ مسلم. اس وقت تو اگر کھچڑی بھی کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگی بھائی, اور کھا کے فوراً سو رہے ہیں. پھر اٹھیں گے اپنے 9 بجے 11 بجے, فجر بھی نہیں ہے, 11 بجے اٹھے پھر چلے گئے. تو یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ رشتہ داروں کو. تو اس سے صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ جب آپ مریں گے تو رشتہ دار تھوڑا سا زیادہ رو لیں گے, 2 آنسو زیادہ بہا لیں گے کہ یار جب بھی دعوت پہ بلایا کبھی انہوں نے انکار, بولو بھائی, نہیں کیا. دن روئیں گے, اس کے بعد کہیں گے بھائی مرنا تو سب نہیں ہے, مرنا تو سب نہیں. تو جب تک آپ پبلک کو ناراض نہیں کرو گے, نہ آپ دین پہ چل سکتے ہو نہ دنیا پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پبلک کو ناراض کرنا ثواب ہے, بعض چیزوں میں آپ کو مضبوطی دکھانی پڑے گی. پبلک کے حساب سے نہ چلیں, اپنے آپ کے حساب سے پبلک کو چلائیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. پہلی بات تو سب کے لیے کر رہا ہوں میں, صرف اپنے لیے نہیں. آج بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں ہر دوسرے دن کسی ولیمے میں جا رہے ہیں. سیزن چلتے ہیں نا بھی, عید کے بعد شادیوں کا سیزن, تو آج ہماری فلانی کی شادی, آج فلانے کی شادی, آج فلانے کی شادی, آج فلانے کی, جا رہے ہیں. ان کو بھی میں دیکھتا تھا ہر 2 دن کے بعد کسی نے, بڑی فیملی تھی, ہر 2 دن کے بعد کسی نہ کسی کا ولیمہ ہے اور جا رہے ہیں وہ. تو پہلی بات تو یہ آپ یہ طے کریں کہ قریبی کون ہے اور دور کے, بولو بھائی, کون ہے. بہت قریبی رشتہ دار, ان کا حق زیادہ ہے, اس میں تو آپ کو جانا ہی پڑے گا. جیسے بھائی کی شادی ہے تو وہاں تو انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. اب اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ وہاں کرنا کیا ہے آپ نے, کہ رشتہ داری بھی نہ ٹوٹے اور آپ مرے بھی ٹائم پہ اپنے. سمجھ آ رہی ہو؟ مرے بھی ٹائم پہ. ویسے تو ہر ایک نے ٹائم پہ ہی مرنا ہے, لیکن ہمیں وہ ٹائم تھوڑی معلوم ہے, ہم کیوں اس کو جلدی کروائیں بھائی.
تو مرے بھی ٹائم پہ اپنے حساب سے. انسان کی جو نیچرل عمر ہے وہ تو 80 سال 85 90 اتنی تو چلا لیتا ہے انسان بڑے آرام سے. حکیم سعید صاحب تھے, وہ کسی کی دعوت اور ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے. 78 سال کی عمر میں 2 گھنٹے ٹینس کھیلتے تھے وہ. حکیم محمد سعید شہید کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے. 78 2 سال بعد 80 سال کے ہونے والے تھے, اور 2 گھنٹے کیا کھیلتے تھے روزانہ اس ایج میں. کوئی دانت گرا ہوا نہیں تھا, ایسی بہترین فٹنس. یہ جم جا کے نہیں ہوئی تھی, یہ خوراک پہ کیا تھا بولو, کنٹرول اور ایکسرسائز وغیرہ یہ سب چیزیں. اور اتنے کام انہوں نے زندگی میں کیے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ ایک شخص 24 گھنٹے میں اتنے سارے کام کیسے نمٹاتا ہے. تو بہت قریبی جو رشتے دار ہیں, بہت قریبی بھائی بہن ہو گئے, خالہ پھوپھی ماموں چچا, یہ 4 قسم کے جو ہے نا, یہ کیا ہیں بولو بھائی قریب. اسی طرح ساس سسر, سسرال میں ساس سسر, بس آگے نہیں کہ سسر کے چچا, سسر کے ماموں, ساس کی نندوئی کی بہن. یہ لوگ بتاتے ہیں آج ان کی شادی ہے, وہ ناراض نہ ہو جائیں. ابے چھوڑ کے وہ میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا, بن بلائے مہمان بن کے گیا, بیل بجائی, میزبان نے گھر سے کوئی بندہ نکلا, کون؟ اب اس کو بھوک لگ رہی تھی, کھانا کھانا تھا, تو رشتہ داری تو بتانی تھی نا. تو کہتا ہے کہ میں آپ کے والد کے, چچا کے, ماموں کے, خالہ کے, پھوپھی کے, دیور کے, جیٹ کے, فلانے کا فلانا ہوں. اب وہ کہاں اتنی دور اس کا دماغ. اس نے کہا یار اب رشتہ داری تو نکال لی ہے, کھلانا پڑے گا. لیکن تھا بڑا ہوشیار, گھر میں لے آیا اس کو, پلیٹ روٹی رکھی اور پلیٹ میں جو سالن تھا وہ صرف پانی تھا. کہتا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے یہ مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے. یعنی جتنی گاڑی رشتہ داری ہے تو اتنا گاڑا شوربہ ہے. بات بالکل صحیح ہے کہ رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے, تو جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کو جوڑنے کی اتنی ہی زیادہ بولو بھائی تاکید ہے. ہم نے پتہ نہیں کیا کہاں کہاں سے وہ فلانے کے دمکانے کے جٹھے ننیال کے فلانے کے. بھائی اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرو, صحیح ہے. بہت زیادہ ہو گیا کزن, آگے ٹھیک ہے رشتہ ہے, جب اچھا سلوک کرو, لیکن اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو متاثر ہونے مت دو. کام بھی تو کرنے ہیں نا, ہر وقت دعوتوں میں ہی جاتے رہیں گے. تو میں دیکھ رہا ہوں آج فلانے کی دعوت ہے, ادھر چلے گئے, پھر آج اس کے دعوت ہے, ادھر چلے گئے, پھر آج اس کے دعوت ہے, پھر ادھر چلے گئے, پھر آج اس کے دعوت ہے. پورے سال سوائے محرم کے, محرم میں لوگ سمجھتے ہیں مطلب اچھا نہیں ہے, چلتی رہتی ہیں, کھاتے ہی رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو قریبی لوگ ہیں ان کی ولیمے میں یا ان کی شادی میں تو مجبوراً جانا ہی ہے نا بھائی, یہ تو رشتہ داری جوڑنا بھی تو شریعت کا حکم ہے نا. اب بھائی کی شادی ہے اور آپ کہو چونکہ میں پرہیز کر رہا ہوں, میں تافتان نہیں کھاتا, مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر مزید تافتان کھائے تو بم دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے. بعض لوگ اتنے گول ہیں اور تافتان کھا رہے ہوتے ہیں, مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یار آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو. ہم کھائیں تو چلو کوئی سمجھ میں بھی آتا ہے, آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو؟ تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اصول یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر یعنی آپ ان کو یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے قریبی رشتہ ہے, آؤں گا, لیکن میں کھانا اپنی مرضی کا کھاتا ہوں, مجبوری ہے. مجھے حکیم نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک تافتان بھی کھایا تو آپ فوراً مر جائیں گے. تھوڑا سا توریہ کرنا جائز ہے. فوراً کا مطلب یعنی 15-20 سال کے بعد. یہ بھی فوراً ہی ہے نا, ابھی جوان آدمی کو 15-30 سال سے تھوڑا سا گول مول کرنا پڑتا ہے. ٹوپی کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کام, یہ جائز ٹوپی ہے. ایک ٹوپی کرانا وہ ہوتا ہے جو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہو, نقصان پہنچانے کے لیے ہو. ایک ٹوپی کرانا وہ ہوتا ہے جو اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے ہو. یہ والی ٹوپی جائز ہے. ہمارے حضرت حج کرنے گئے, وہاں کسی نے دعوت کی زبردستی ہے, حضرت کو دیر ہو رہی تھی, کہیں پہنچنا تھا, وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو پھر حضرت نے وہ ان کو کہا کہ ہمیں کہیں اور